ایک دفعہ صحابہ کرام تشریف فرما تھے تو ایک صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رزق کی بڑی تنگی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابی سب سے آسان مسئلہ آپ سب کو بتا رہا ہوں، اس پر عمل کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں بڑا رزق عطا فرمائے گا۔ صحابہ کہیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ارشاد فرمائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمیشہ باوضو رہو، جب وضو ساقط ہو جائے تو وضو کر لو، اس سے تمہارا رزق بڑھ جائے گا۔ تو صحابہ یہ سن کے بڑے خوش ہوئے، تو چونکہ وہ بات سنتے تھے اور اس پر عمل کرتے تھے۔ آج بھی آپ اس حدیث پر عمل کریں، باوضو رہیں، باوضو رہنا شروع کر دیں، جب وضو ساقط ہو جائے تو پھر نیا وضو کر لیں، تو دیکھیں اس سے بھی آپ کا رزق جو ہے وہ بڑھ جائے گا۔ پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ آپ نے قسم اٹھا کے بھی بات ارشاد فرمائی کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا اس کا مال بڑھے گا، کم نہیں ہوگا۔ جو بھی اللہ کے راستے میں مال دے دے گا کم نہیں ہوگا، اس کا مال زیادہ اللہ تعالیٰ اس کو دے دیں گے۔ تو اللہ 1 روپیہ خرچ کریں وہ تو آپ کو 70 میں دینے کے لیے تیار ہے۔ آپ نیت سے کر کے تو دیکھیں، ایک کھجور اللہ کے راستے میں خرچ کریں، یقین کریں وہ پتہ نہیں آپ کو باغوں کے باغ بھی دے سکتا ہے۔ ان اللہ کل شیء قدیر، اس کے خزانہ میں کمی نہیں ہے، اس سے کھل کے مانگیں، لیکن جس طرح وہ کھل کے آپ کو دے رہا ہے اسی طرح کھل کے اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ جب آپ اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا مال بڑھ جائے گا۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، جو حقدار ہے اس کو دے دیں، اور جو بعض کا محسوس ہوتا ہے یہ بندہ حقدار نہیں ایسے مانگ رہا ہے، کیا اس کو دیں یا نہ دیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ صحیح مسلم صحیح بخاری میں بھی یہ حدیث ہے، تو آپ نے فرمایا کہ تم اس کو بھی دو جو حقدار ہے، اور اللہ کے بندے وہ اللہ کے نام پہ مانگ رہا ہے، جو حقدار نہیں ہے اس کو بھی دے دو، وہ بھی اللہ کے نام پہ مانگ رہا ہے اس کو بھی دے دو، اللہ تعالیٰ تمہیں وہ بھی دے گا جس کے تم حقدار ہو، اور وہ بھی عطا کر دے گا جس کے تم حقدار نہیں ہو۔ تو یہ بہت بڑا کلیہ ہے۔ ایک اللہ کے راستے میں اگر آپ کو اللہ نے مال دیا تو اللہ کے راستے میں دے دو، یہ نہ دیکھو یہ حقدار ہے یہ حقدار نہیں ہے، کیونکہ ہم بعض چیزوں کا حقدار نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ بھی عطا فرما دیتا ہے، ہم خوش ہوتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ شکر ہے، یہ نعمت تو میرے ذہن میں بھی نہیں تھی، اللہ تو نے مجھے یہ نعمت بھی عطا فرما دی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یہ تب ہوتا ہے جب بندہ اس کو بھی دے دے سرکار کے فرمان کے مطابق جو حقدار نہیں ہے، آپ سے مانگ رہا ہے۔ تو کسی پیارے بندے نے یہ بات لکھی، اس نے کہا تم خوش قسمت ہو کہ اللہ نے تیرے پاس بندہ بھیج دیا مانگنے کے لیے، تم لکی بندے ہو کہ تیرے گھر میں اللہ نے بھیج دیا، جاؤ اس سے مانگ کے آؤ۔ ارے اس کو خالی نہ بھیجنا، اس کو کچھ نہ کچھ دے کے بھیجنا۔ دیکھو اللہ پاک تمہیں کس طرح عطا فرماتے ہیں۔ تو اللہ کے راستے میں جب دینے کے لیے نکلو تو پھر یہ نہ دیکھو کہ کون جو مانگ رہا ہے اس کو دے دو، جتنی توفیق ہے اس کو دے دو۔ حضرت سیدنا مولا علی علیہ السلام سے بھی کسی نے پوچھا تھا، یا حضرت یہ بتائیے کہ ہمیں کس طرح پتہ چلے گا کہ یہ بندہ جو ہم سے مانگ رہا ہے یہ حقدار ہے یا حقدار نہیں ہے؟ تو پھر آپ نے آقا کا فرمان دہرایا، آپ نے فرمایا کہ تم اس کو بھی دو جو حقدار ہے اور اس کو بھی دو جو حقدار نہیں ہے، اللہ تمہیں وہ بھی دے گا جس کے تم حقدار ہو، اور اللہ تمہیں وہ بھی نعمت عطا فرمائے گا جس کے تم حقدار نہیں تھے۔ اللہ تیرے لیے ثانیہ پیدا کر دے گا۔ مولا علی علیہ السلام کا بھی یہ فرمان ہے، آقا علیہ السلام کے فرمان کے مطابق آپ نے بھی یہ ارشاد فرمایا، کیونکہ آقا نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ تو جو بھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم آتا تھا، آپ حضرت علی علیہ السلام کے سینہ اطہر میں وہ علم ٹرانسفر کر دیتے تھے۔ تو آپ کے فرمان بھی جب پڑھتے ہیں تو ان کے کیا کہنے۔ آپ نے ایک حضرت مولا علی کا فرمان عالی شان ہے، آپ فرماتے ہیں جو تمہیں کہیں نہیں ملا، کسی سے بھی نہیں ملا، اور اللہ کے بندے تہجد کے وقت اٹھ اور اللہ کو سجدہ کر، اور اللہ کو سجدے کے درمیان تہجد میں وہ چیز مانگ، تمہیں وہ ملے گا جو تمہیں کہیں سے نہیں ملا، تہجد میں مل جائے گا۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں تہجد کی نماز میں تمہیں وہ مل جائے گا جو تم تلاش کر رہے تھے، جو تم مانگ رہے تھے، نہیں مل رہا تھا، تہجد میں اس کو مانگ کے دیکھ، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تیرا بیڑا پار کرے گا، اور وہ چیز وہ نعمت تمہیں اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں گے۔ تو تہجد کا وقت بھی بڑا قیمتی وقت ہے، یہ بھی مانگنے والا ہے، رزق کی کمی ہے، تو تہجد کے وقت اٹھو، اللہ سے لو لگاؤ، سچے دل سے
اللہ کو پکارو، سکون ہوتا ہے، اطمینان ہوتا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے کوئی آواز دائیں بائیں سے نہیں آ رہی۔ اور اگر آپ غور سے، توجہ سے فقط اپنے اللہ کی طرف دیکھیں گے، اپنے اللہ سے لو لگائیں گے، تو یقین کریں آپ کو وہ روحانی سکون محسوس ہوگا کہ وہ بیان سے باہر ہے۔ اور اس وقت جو آپ اللہ سے مانگیں گے، اللہ سے باتیں کریں گے، اللہ کی یاد میں روئیں گے، جو وہ لطف ہم بیان نہیں کر سکتے، وہ لطف وہی بندہ بیان کر سکتا ہے جس نے یہ لطف لیا ہوا ہے۔ تو جناب اس وقت مانگیں، اللہ آپ کو بہت عطا کرے گا۔ تہجد کا سہانا وقت ہے، تو کوشش کیجئے گا کہ اس نماز کو پڑھایا جائے۔ یہ بھی رزق بڑھانے میں بڑا اہم رول ادا کرتی ہے تہجد کی نماز۔ اور پھر رزق بڑھانے میں کسی نے کہا کہ آقا علیہ السلام کے فرمان عالی شان کے مطابق فرمایا کہ سورہ واقعہ کی تلاوت کرو مغرب کی نماز کے بعد، تمہارا رزق بڑھ جائے گا۔ سورہ واقعہ کی تلاوت کرو، سورہ واقعہ کو پڑھتے رہو، رزق کی فراوانی ہو جائے گی، رزق بڑھ جائے گا۔ اللہ کے راستے میں دیتے رہو، رزق بڑھ جائے گا۔ 1 روپیہ دینے کی توفیق ہے، 1 روپیہ دو۔ 1000 روپیہ دینے کی توفیق ہے، 1000 روپیہ دو۔ پھر دیکھو کس طرح رزق بڑھتا ہے۔ اپنے گھر میں دو، اپنے باہر دو، اپنے رشتہ داروں کو دو، جہاں جہاں کسی کو ضرورت ہے، کسی کام آ سکتے ہو، کسی کام آؤ۔ آج تم لوگوں کے کام کرو گے، اللہ تیرے کام کر دے گا، تیرے کام میں تم کسی کے کاموں میں آسانی پیدا کرو گے، اللہ تیرے کاموں میں آسانی پیدا کر دے گا۔ اللہ کے بندے اللہ سے مانگو، اور دل کھول کے مانگو، اور توجہ سے مانگو، اور پیار سے مانگو، اور آقا علیہ السلام کے صدقے سے مانگو۔ دیکھو کس طرح عطا ہوتا ہے۔ اور درود شریف پڑھتے رہو، اول آخر دعائیں کرتے رہو، اس سے تمہاری زندگی، روزی، عزت میں برکت ہوگی۔